سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 47۔ ایک روز شام ہونے سے ذرا دیر قبل یوناف اور یوام حمص اور انطاکیہ کے درمیان ایک کوہستانی سلسلے میں سفر کر رہے تھے کہ یوناف چونک پڑا، کیونکہ اس نے اپنے سامنے بلندی سے کچھ پتھر لڑک کر شاہراہ پر گرتے دیکھے تھے۔ یوام نے بھی یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانیاں اور تفکرات نے ہجوم کر لیا۔ یوام اپنے خدشات کے متعلق یوناف سے کچھ کہنے کے لیے اپنی حسین لب کھولنا ہی چاہتی تھی کہ وہ رک گئی، اس لیے کہ 8 کے قریب مسلح جوان کوہستانی سلسلے کی بلندیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مترنم اور کھنکتی ہوئی آواز یوناف کے کانوں میں پڑی۔ یوناف، اے میرے حبیب، اگر تم کہو تو ان راستوں روکنے والوں کی طرف لپکوں اور انہیں راستے سے ہٹا دوں۔ یوناف نے کہا، اے ابلیکا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے حرکت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ان لٹیروں سے نمٹ سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر ان کے قریب ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کیوں ہماری راہ روکے کھڑے ہو؟ مسلح جوانوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہمیں حیرت ہے کہ تم نے ایک حسین لڑکی کے ساتھ انطاکیہ جانے والی شاہراہ پر یوں اکیلے اور تنہا سفر کرنے کی جسارت کیسے کر لی؟ یوں لگتا ہے تم ان سرزمینوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ جہاں تک تمہاری راہ روکنے کا تعلق ہے تو ہم تمہاری نقدی اور جان دونوں کے ہی طلبگار ہیں، تاہم تمہاری یہ ساتھی لڑکی محفوظ رہے گی اور اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس جوان کی بات پر یوناف کی حالت ایسی ہو گئی جیسے رقص کرتے ہوئے بے شمار شرر موجوں اور گرداب کا ایک ناختم ہونے والا تلاطم اور سینے کے دہکتے داہنوں کا ایک ہجوم ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا کر کہا، اے گناہوں کے پرستاروں، میری راہ سے نکل جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں تمہارے ظلم و جبر کی پیاس تمہارے ہی خون سے بجھاتا ہوا نکل جاؤں گا اور تمہاری حالت ہواؤں میں رقص کرتے نالہ و فریاد کیفیت جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ ابھی وقت ہے، میری راہ سے ہٹ جاؤ اور جدھر سے تم لوگ آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، ورنہ تم دیکھو گی میں تم سب کی حالت بے رونق بستیوں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اس جوان نے پھر کہا، اے اجنبی، ایسی گفتگو ہم پہلے بھی کئی مسافروں سے سن چکے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اس شاہراہ پر یوں بے بس محسوس کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ موت اس کے سر پر رقص کر رہی ہے، اور پھر وہ اسی قسم کی بات چیت کرتا ہے جیسی تو نے کی ہے۔ یوناف نے اس بار انتہائی غصے کے عالم میں اپنی تلوار ان کی طرف لہراتے ہوئے کہا، تم میں سے جو میرے ہاتھوں پہلے موت سے بغل گیر ہونا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر مجھ پر پہلے حملہ آور ہو۔ ان میں سے 2 جوان آگے بڑھے اور ان میں سے ایک طنز سے بولا، ہم دونوں ہی تم دونوں کے لیے کافی ہیں، ہمارے باقی 6 ساتھی اس شاہراہ پر تم دونوں کی بے بسی اور لاچارگی کا تماشا دیکھیں گے۔ ابھی وہ دونوں مسلح جوان اپنی سوچوں میں غرق تھے کہ یوناف راتوں کی غیبی شعلوں اور سرخ ریت کے غیر آباد و بے آب و گیاہ صحرا کی طرح ان پر یوں حملہ آور ہوا تھا کہ اپنی پہلے ہی جھپٹ میں اس نے ان دونوں جوانوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ فضا میں ایک بار ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئیں، پھر ان سنگلاخوں کے اندر گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ باقی 6 نے جب اپنے دونوں ساتھیوں کا یہ انجام دیکھا تو غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے ہوئے وہ یوناف کی طرف بڑھے۔ یوناف نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان پر حملہ آور ہوا۔ دوبارہ وہ ان پر اس طرح جھپٹا کہ اس نے پھر پہلے ہی حلے میں ان میں سے 2 اور کی گردنیں اڑا دیں۔ اب وہ باقی 4 پر یوں حملہ آور ہوا جیسے بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ میں یا شاہین کبوتروں کے غول میں گھس جائے۔ وہ 4 زیادہ دیر تک یوناف کے سامنے نہ جم سکے اور اس نے ان 4 کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔
پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی اور حسین یوام سے کہا، یوام آؤ اپنی منزل کی طرف چلیں۔ انہوں نے جس جوش و خروش اور جذبے سے ہماری راہ روکی تھی اس کے مطابق یہ بہت کم وقت میرے سامنے ٹھہر سکی۔ یوام گہری مسکراہٹ اور تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پیار سے اس کا شانہ تھپک کر بولی، دنیا کے اندر میرے خیال میں کوئی ایسا جوان نہیں جو طاقت اور قوت میں آپ کا مقابلہ کر سکے۔ یوناف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر سرپٹ دوڑاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ مفخا کے علاقے میں چند روز قیام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے اور شور کے بیابانوں میں داخل ہوئے۔ 3 دن تک ان ویرانیوں میں سفر جاری رہا۔ اس دوران انہیں کہیں بھی راستے میں پینے کا پانی میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ مارا نام کے شہر میں آئے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر بنی اسرائیل نے آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو راستے میں پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ملا تھا، اور امید تھی کہ یہاں چند روز قیام کرنے کے دوران انہیں کم از کم پینے کے لیے میٹھا پانی تو ملے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کو یہاں بھی مایوسی ہوئی، اس لیے کہ مارا شہر اور اس کے گرد و نواح کا پانی کھارا اور کڑوا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو اس کا علم ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سب کہنے لگے، اب ہم یہاں کیا پئیں گے؟ ہم اور ہمارے بچے پیاسے مر جائیں گے۔ بنی اسرائیل بڑبڑاتے ہوئے طرح طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور بہتری کی دعا کی۔ تب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیڑ دکھایا۔ ساتھ ہی ہدایت کی گئی کہ اگر اس پیڑ کا کوئی حصہ پانی میں ڈالا جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ پس وحی کے مطابق عمل کیا گیا تو کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، اور یہاں کچھ روز اور بنی اسرائیل نے امن و سکون سے گزار دیے۔ یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آئین اور شریعت عطا کی۔ بنی اسرائیل کو خداوند کریم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ خدا کی اطاعت کریں گے اور وہی کام کریں گے جو اس کی نظر میں بھلے ہوں تو وہ بنی اسرائیل کو ان بیماریوں اور عذابات سے محفوظ رکھے گا جو مصریوں پر نازل کیے گئے تھے۔ مارا میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد موسیٰ و ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے آگے کی طرف کوچ کیا، حتیٰ کہ وہ ایلم کے مقام پر آن پہنچے۔ یہاں پانی کے چشمے اور کھجوروں کے باغات تھے، سو بنی اسرائیل نے یہیں پر پڑاؤ کر لیا۔ یہیں ایلم کے مقام پر بنی اسرائیل ایک بار پھر موسیٰ و ہارون کے ساتھ خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہوئے بڑبڑانے لگے، کاش ہم اپنے خداوند کے ہاتھوں مصر ہی میں مار دیے جاتے، اس لیے کہ وہاں مصر میں ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور اے موسیٰ، تم ہم سب کو اس بیابان میں کیا اس لیے لائے ہو کہ سارے بنی اسرائیل کو بھوکوں مار کر ختم کر دو؟ یہاں پانی تو ضرور ہے، پر یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں ان پر ابھی کھجوریں آنے کا موسم نہیں، اور ہمارے پاس اب کھانے کو کچھ بھی نہیں رہا، سو ان ویرانیوں کے اندر ہم صرف پانی پر گزارا کر کے کیسے اور کیوں کر زندہ رہ سکیں گے؟ بنی اسرائیل کی اس خفگی اور ناراضگی کے جواب میں خداوند کریم کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ تب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے بنی اسرائیل، آج شام تم جان لو گے کہ میرا رب جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے وہی ساری کائنات کا مالک ہے، اور تم خدا کا جلال دیکھو گے کہ تم جو خدا پر بڑبڑاتے ہو وہ تمہارے اس رازداری کے ساتھ بڑبڑانے کو بھی سنتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس پر تم ناراض ہوتے ہو؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تم خدا ہی کے خلاف کرتے ہو، اس لیے کہ میں تو اپنے رب کے احکام کا اتباع کرتے ہوئے تمہیں مصر سے نکال لایا ہوں۔ اور سنو بنی اسرائیل، میرا خدا جو خالق و وحدہ لا شریک ہے شام کو تمہیں کھانے کو گوشت اور صبح کو پیٹ بھر روٹی دے گا۔ پس یہ کھانا جو تمہیں خدا کی طرف سے مہیا کیا جائے گا اس کا نام من و سلوہ ہوگا، اور یہ ان بیابانوں کے اندر ہم سب پر خدا کی بہت بڑی نعمت اور عنایت ہوگی کہ ان صحراؤں کے اندر جہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں، مولا کریم ہمارے لیے ایسی خوراک نازل فرمائے جو بڑے سے بڑے امیر کو بھی میسر نہیں ہے۔ پس جب شام ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کی خیمہ گاہ کے آس پاس اس قدر بٹیر جمع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جیسے پورے پڑاؤ کو ڈھانپ لیا تھا۔
بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان بٹیروں کو پکڑ لیا تاکہ انہیں ذبح کر کے اور بھون کر ان کا گوشت اپنے کام میں لائیں۔ اور اگلی صبح جب بنی اسرائیل اس دشت میں سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ کے اطراف میں دھنیے کے دانے کی مانند کوئی شے بکھری ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ اس شے کو پہلے نہ جانتے تھے، لہٰذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پکار اٹھے، یہی من ہے۔ تب موسیٰ و ہارون نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، یہی تمہاری روٹی کا سامان ہے جس کا وعدہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ سو خداوند کریم کا حکم ہے کہ تم اس من سلوا کو اپنے اپنے کھانے اور اپنے اپنے گھر کے افراد کے مطابق جمع کر لیا کرو، اور کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو جو اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرے گا اس میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ سڑ گل جائیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم یوں ہی ہر روز اپنے لیے من و سلوا جمع کر لیا کرو، لیکن جمعہ کے روز اپنے لیے 2 دن کی خوراک کے طور پر جمع کیا کرو، تاکہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس اور آرام کا دن کہلائے۔ پس ان بیابانوں کے اندر بنی اسرائیل من و سلوا کی صورت میں خداوند کریم کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر ایلم سے انہوں نے کوچ کیا اور دشت سینا کی طرف رزیدم کے مقام پر جا پڑاؤ کیا۔ یہ سرزمین ایسی تھی کہ دور دور تک پینے کو پانی نہ تھا، اور اسی بنا پر ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کا موسیٰ و ہارون سے جھگڑا ہوا کہ من و سلوا کی صورت میں ہمارے کھانے کا بندوبست تو ہو چکا، لیکن اس دشت میں ہم پینے کا پانی کہاں سے لائیں گے؟ پھر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو ہمیں کیوں مصر سے نکال لایا کہ وہاں ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے تھے؟ اس پر موسیٰ نے پھر اپنے رب کے حضور فریاد کی، اور جواب میں وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ کچھ آگے جا کر دحورب نام کی چٹان پر اپنا عصا مارو، وہاں اس چٹان سے معجزانہ طور پر پانی کے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر بنی اسرائیل ان 12 چشموں کو آپس میں تقسیم کر لیں، اور ہر قبیلے اپنے اپنے چشمے کے پانی سے فائدہ اٹھائے۔ پس من و سلوا کے ساتھ ساتھ اب بنی اسرائیل ان ریگزاروں میں پانی کی صورت میں خدا کی تیسری نعمت سے فوائد حاصل کرنے لگے۔ کھانے پینے کی ضروریات کی فراہمی سے بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ دشت میں گرمی کی شدت عروج پر ہے، اور یہاں کوئی سایہ دار درخت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں مصر کی طرح مکانوں کی سہولت اور راحت میسر ہے۔ اور اے موسیٰ، ایسا نہ ہو کہ یہ تپش اور گرمی کہیں ہم سب کی زندگیوں کا خاتمہ نہ کر دے۔ بنی اسرائیل کے اس مطالبے کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی اور تشویح دی، اور اپنے خدائے بزرگ کے حضور عرض کی، اے میرے اللہ، جب تو نے بنی اسرائیل پر اپنے اتنے بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے، تو اے میرے رب، تو دھوپ کی شدت سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آسمان سے بادلوں کے پرے نمودار ہوئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر سایہ کر دیا۔ اب بنی اسرائیل دشت سینا میں جہاں بھی جاتے، یہ بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ یوں ان کو من و سلوا کے علاوہ 12 چشموں کا پانی اور بادلوں کا سایہ بھی فراہم کر دیا گیا۔ رزیدم کے مقام پر جہاں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو میٹھے پانی کے 12 چشمے عنایت ہوئے تھے، ان کے قریب ہی قوم عمالیق آباد تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے قریب دشت کے اندر میٹھے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں، جن کے ارد گرد بنی اسرائیل مصر سے آ کر آباد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب عمالیقیوں کے ان ارادوں کی خبر ہوئی، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ بھی بنی اسرائیل کے جوانوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے لگے۔ اس لشکر کا سردار انہوں نے اپنے ساتھی اور خلیفہ یوشع بن نون کو بنایا۔ بنی اسرائیل کو چونکہ اس سے پہلے کبھی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہ ملا تھا، اور وہ مصر میں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے تھے، لہٰذا وہ خوف محسوس کرنے لگے۔ خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، اور بنی اسرائیل کی ڈھارس کے لیے کہا گیا، اے بنی اسرائیل، تم بلا خوف و خطر عمالیقیوں کے خلاف جنگ کرو، کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اور تمہارے تسلی کے لیے میرے رب نے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ میدان جنگ میں قریب ہی کے ایک پہاڑ پر میں اپنا عصا بلند کر کے کھڑا رہوں گا، اور سن رکھو کہ جب تک عصا فضا میں بلند رہے گا، میرے رب کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اے بنی اسرائیل، عمالیقیوں پر تم ہی غالب اور فتح مند رہو گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل عمالیقیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔
جب بنی اسرائیل اور عمالیقی جنگجو رزمگاہ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے تو موسیٰ و ہارون اور ایک اور سردار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فضا میں بلند کیا تو اسرائیلیوں نے عمالیقیوں پر حملہ کر دیا۔ عمالیقی ایک جفاکش اور جنگجو قوم تھی۔ لڑائی کے دوران جب تک عصا فضا میں بلند رہتا بنی اسرائیل ان پر غالب رہتے، اور جب موسیٰ کا ہاتھ تھک جاتا اور عصا نیچے ہو جاتا تو عمالیقی بنی اسرائیل پر غالب ہوتے دکھائی دینے لگتے تھے۔ ہارون علیہ السلام اور حور نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند پتھر پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہاں سے ان کے ہاتھ میں بلند عصا نیچے لڑتے ہوئے بنی اسرائیلیوں کو دکھائی دیتا رہے۔ پھر ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بازوؤں کو تھام لیا تاکہ عصا پکڑے پکڑے ان کے ہاتھ تھک نہ جائیں۔ یوں جب وہ عصا لگاتار فضا میں بلند رہا اور بنی اسرائیل کو دکھائی دیتا رہا تو بنی اسرائیل نے عمالیقیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ کر ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کو شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح دشت سینا میں خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح مند رکھا اور پانی کے 12 چشمے ان کے قبضے میں رہے۔ اسی رزیدم کے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کے خسر حضرت شعیب علیہ السلام ان سے ملنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور پورے حالات تفصیل کے ساتھ انہیں سنائے کہ کس طرح خدا نے انہیں اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دلائی تھی۔ بنی اسرائیل میں قیام کے دوران شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ عموماً اپنے جھگڑوں اور تنازعوں کے فیصلہ کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور آپ دن بھر ان کے فیصلے کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کرنے کے انداز میں کہا، اے موسیٰ، یہ لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک کیوں تمہارے پاس اس طرح جمع رہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میں ان کے جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ خدا کے احکامات اور اس کی شریعت کے مطابق کروں۔ شعیب علیہ السلام نے مشورہ دیتے ہوئے ان سے کہا، اے موسیٰ، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ تو بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے لوگوں کو چن جو خدا ترس، سچے، رشوت دشمن اور خدا پر پکا اور بے عیب ایمان رکھنے والے ہوں۔ ان لوگوں کو ان کی علمی حیثیت کے مطابق 1000 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت اپنے ماتحت لوگوں میں خود انصاف کیا کریں اور چھوٹے چھوٹے مقدمات خود ہی نمٹا لیا کریں۔ ہاں کوئی بڑا مقدمہ یا مسئلہ ہو جو وہ اپنے لیے دقیق خیال کریں تو انصاف کے لیے تم تک آئیں۔ اس طرح تمہیں صبح سے لے کر شام تک بیٹھا نہ رہنا پڑے گا اور نہ ہی ان ضرورت مندوں کو صبح سے شام تک تمہارا انتظار کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے اس مشورے اور نصیحت کو خوش دلی سے پسند کیا اور آئندہ کے لیے وہ اسی طریقہ کار پر عمل کرنے لگے۔ شعیب علیہ السلام چند روز قیام کے بعد مدین روانہ ہو گئے۔ رزیدم سے نکل کر آخرکار موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی رہبری میں بنی اسرائیل دشت سینا میں داخل ہوئے اور عین کوہستان سینا کے نیچے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام جب جبل سینا پر آئے تو خداوند تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے موسیٰ، تو بنی اسرائیل کو بتا دے کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کیسے مصر سے نکالا اور مصریوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بس اب اگر وہ میرا اتباع کریں اور میرے عہد پر چلیں تو وہ سب قوموں سے افضل ٹھہریں گے۔ پس اے موسیٰ، تو بنی اسرائیل کے 70 سرکردہ لوگوں کو میرے پاس لا کہ میں ان کی موجودگی میں ان سے ہم کلام ہوں، تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ جو کچھ بھی احکامات تم انہیں پہنچاتے ہو وہ وحی کے ذریعے میری طرف سے ملتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں سے عہد لیا جائے کہ آئندہ اس راستے پر چلیں جو نیکی اور اطاعت کا راستہ ہے۔ سو تو 3 دن بعد ان 70 سرکردہ اسرائیلیوں کو جبل سینا کے نیچے کھڑا کر کہ وہ میرا جلال دیکھیں اور اس عہد کی پابندی کریں جو میں ان سے لوں گا۔ سو 3 دن بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے 70 سرکردہ آدمیوں کو کوہستان سینا کے نیچے لا کھڑا کر دیا۔ ان 70 افراد میں ہارون علیہ السلام کے علاوہ قارون بھی شامل تھا۔ پس تیسرے روز صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی۔ اپنے 70 سرداروں کو نیچے کھڑا کر کے جب موسیٰ علیہ السلام جبل سینا پر گئے تو وہاں کالی گھٹائیں چھا گئیں اور اس کے ساتھ ہی ہولناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ان آوازوں نے ان 70 سرداروں
بلکہ کچھ فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے بنی اسرائیل کو بھی خوفزدہ کر دیا، اور کوہستان سینا پر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا۔ پھر خداوند تعالیٰ نے کوہستان سینا کی چوٹی سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور یہ آواز سب نے سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف امور پر ہدایات دی گئیں۔ ان آوازوں کو بھی نیچے کھڑے بنی اسرائیل کے سردار سن رہے تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی تھیں وہ یہ تھیں: خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ مانا جائے، عبادت کے لیے نہ کوئی صورت تراشی جائے اور نہ کسی چیز کی مورت بنائی جائے، اپنے ماں باپ کی عزت کی جائے، خون نہ بہایا جائے، زنا نہ کیا جائے، چوری نہ کی جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے، پڑوسیوں کے گھر کا لالچ نہ کیا جائے۔ ان امور کے علاوہ جو مزید احکام دیے گئے وہ غلاموں کی خرید و فروخت، مرد و عورت کے تعلقات اور ناراست گوئی وغیرہ سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ واپس جاتے ہوئے 3 چیزوں کا انتظام کریں: قبلہ عبادت و وحی جو مقدس کہلائے اور اس کی طرف رخ کر کے بنی اسرائیل عبادت کریں، تابوت شہادت اور شمعدان اور ان چیزوں کی بناوٹ اور ان سے متعلق دوسری ہدایت۔ جب وحی کے ذریعے توریت کے یہ حل و حرمت کے احکامات جاری ہوئے اور اس کے علاوہ مقدس شمعدان اور تابوت شہادت کی تعمیر اور ساخت بھی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دی گئی تھی، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التماس کیا: اے میرے رب، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں؟ اس پر خداوند قدوس نے فرمایا: اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں البتہ تم اس جبل سینا کی چوٹی کی طرف دیکھو، اگر یہ سینا اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو شاید تم مجھے دیکھ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر جبل سینا کی چوٹی کی طرف دیکھا کہ وہاں اللہ کا نورانی جلال ظاہر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس جلال کی تاب نہ لا کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ ہوش میں آئے تو آپ نے خداوند تعالیٰ سے اپنی اس جسارت کی معافی چاہی اور جبل سینا سے اتر کر بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کے ساتھ پڑاؤ میں لوٹ گئے۔ جبل سینا سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض و اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس صندوق پر اندر و باہر سونے کے پترے چڑھائے اور اس کے گرد طلائی کلس اور 4 حلقے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف لگائے گئے۔ شمشاد کی لکڑی ہی کی 2 چوبیں بنا کر ان پر بھی سونا چڑھا دیا گیا اور ان کو اس غرض سے حلقوں میں ڈال دیا گیا کہ اس صندوق کو اٹھایا جا سکے۔ اس صندوق کا نام تابوت شہادت رکھا گیا۔ پھر ایک قبا سونے کا 2.5 ہاتھ لمبا 1.5 ہاتھ چوڑا بنایا گیا اور اسے تابوت شہادت کے اوپر رکھ دیا گیا، اور اس قبا کو کنارے کا سرپوش کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ایک میز اسی درخت کی لکڑی کی 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی بنا کر ان پر بھی سونے کے پترے چڑھائے گئے۔ اس کے چاروں طرف بھی طلائی کلس اور چاروں پایوں کے مقابل 4 طلائی حلقے بنا کر ان میں 4 چوبیں جو سونے سے مڑی ہوئی تھیں لگا دی گئیں، اور یہ میز خداوند کریم کے حضور نظر چڑھانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر ایک طلائی شمعدان تیار کروایا گیا جس میں 6 شاخیں تھیں، ایک طرف 3 اور دوسری طرف بھی 3 ہی رکھی گئیں۔ اس شمعدان میں 4 پیالے رکھے گئے۔ اس کے بعد ایک خیمہ باریک کتان کے آسمانی قرمزی سرخ رنگ کے پردوں کا تیار کیا گیا۔ ہر پردے کا طول 28 ہاتھ اور عرض 4 ہاتھ تھا۔ یہ 5 پردے ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے گئے کہ ایک ایک طرف ان کے حاشیے میں آسمانی رنگ کے 50 تکمے ریشمی اور اس کے مقابل دوسری طرف 50 گانٹھیں طلائی لگائی گئیں تاکہ ان کے ملانے سے وہ ایک خیمے کی صورت اختیار کر جائیں، اور اس خیمے کے بالائی حصے کے لیے 11 پردے بکریوں کے بالوں کے بنائے گئے جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی۔ 5 پردے ایک میں اور 6 ایک میں ملا دیے گئے۔ 6واں پردہ خیمے کے منہ کی طرف رکھا گیا، اس میں بھی 50 تکمے اور 50 گانٹھیں لگائی گئیں، مگر اس کی 50 گانٹھیں پیتل کی تھیں۔ اس پورے خیمے کو ڈھانکنے کے لیے بکریوں کی کھالوں کا ایک بہت بڑا خیمہ تیار کیا گیا۔ پھر ایک پردہ اور باریک کتان کا تیار کیا گیا جو آسمانی قرمزی ارغوانی رنگ کا تھا، اور شمشاد کے چاروں ستونوں پر خیمے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس خیمے کے پیچھے تابوت شہادت
اور اس پر قبائے شہادت رکھا گیا، اور میز پردے کے باہر اور میز کے روبرو شمعدان جنوب کی جانب رکھ دیا گیا تھا۔ یہ خیمہ وحی و عبادت فصل ربیع کے اول دن نصب کیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل نماز پڑھتے تھے اور اسی سے تقرب الہی حاصل کرتے تھے۔ اس کی تمام خدمات حکم الہی کے مطابق ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دی گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل اس کے گرد کھڑے ہوتے تھے، اور ابر کا ایک ٹکڑا اس کے دروازے پر نمودار ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑتے، اور خداوند تعالیٰ اسی ابر کے ٹکڑے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا، اور جو حکم خدا کی طرف سے ملتا تھا بنی اسرائیل کو اس سے آگاہ کر دیا جاتا۔ جب کبھی بنی اسرائیل میں کسی امر پر جھگڑا ہو جاتا اور وہ موسیٰ کے انصاف طلب ہوتے تو آپ اسی قبا اور قربان گاہ کی طرف آتے اور تابوت کے پاس خاموش کھڑے ہو کر مناجات کرتے۔ تب وحی نازل ہوتی اور اس کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا۔ پھر ایک قربان گاہ یعنی مذبح بھی شمشاد کی لکڑی سے بنوایا گیا، جس کا طول و عرض 5 ہاتھ اور بلندی 3 ہاتھ تھی۔ اس کے چاروں کونوں پر سینگ کی صورت بنا کر پیتل چڑھا دیا گیا، اور اس کے اندر ایک آتش دان پیتل کا بنا دیا گیا جو جالی دار تھا۔ اس کی راکھ کے لیے پیتل کی پھاوڑیاں بنائی گئیں، اور جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے حلقے بنا کر قربان گاہ میں ڈال دیے گئے۔ قربان گاہ کے اٹھانے کے لیے شمشاد ہی کی چوبیں تیار کی گئیں، اور قربان گاہ کے اندر باریک کتان کے پردوں کا صحن تیار کر لیا گیا، جس کا طول 100 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور بلندی 5 ہاتھ کی تھی، اور اس پردے کے پائے کی میخیں بھی پیتل کی تھیں۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ زیتون کا خالص تیل شمعدان کے روشن کرنے کے لیے لائیں، اور تابوت شہادت کے پردے کے باہر ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے صبح شام حاضر رہتے، اور یہی دستور عمل بنی اسرائیل میں نسل در نسل جاری رہا۔ قبہ عبادت و وحی اور تابوت شہادت کی تیاری کے کئی روز بعد بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ مقتول ایک سرکردہ آدمی تھا، اور قاتل نے اسے چھپ کر قتل کیا تھا۔ کسی کو خبر تک نہ ہوئی، اور نہ ہی قاتل نے کسی کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ وہ قتل میں ملوث ہے۔ آخر اس قتل نے پہلے تو ایک شبہ کی شکل اختیار کی، پھر یہ معاملہ بگڑتا ہوا آگے بڑھا، اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے مختلف قبائل کے لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، اور اس شک و تہمت کی بنا پر سارے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہاں کوئی سخت خانہ جنگی اور خون ریزی کی صورت پیدا ہو جائے کہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اس معاملے پر انصاف کرنے کی التجا کی، تاکہ بنی اسرائیل کے قبائل خانہ جنگی اور خون ریزی سے بچ جائیں۔ یہ معاملہ سن کر موسیٰ علیہ السلام قبہ وحی میں داخل ہوئے، اور تابوت شہادت کے روبرو کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اے خدا، اس واقعے نے بنی اسرائیل کے اندر ایک انتشار اور جنگی صورتحال کی کیفیت اختیار کر لی ہے۔ اے خدا، تو حکیم و علیم ہے، اس سلسلے میں اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ جواب میں ان پر وحی نازل ہوئی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں، اور ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں۔ اس طرح ہم مقتول کو دوبارہ زندگی بخش دیں گے، اور مقتول خود اٹھ کر اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ پس اس وحی کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان کو اس حکم سے آگاہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سردار تمسخر کرتے ہوئے کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ بھلا گائے کے ذبح کرنے کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، میں بھلا انصاف کے اس معاملے میں کیوں تم سے مذاق کروں؟ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا، اگر یہ واقعی خدا کا حکم ہے تو جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو اور اس کی حقیقت کیا ہونی چاہیے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جب گائے کی کیفیت سے آگاہ کر دیا گیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بتاتے ہوئے کہا، وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو۔ بس اب جو تمہیں کہا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس پر وہ سردار بولے، اے موسیٰ،
تو اپنے خدا سے پوچھ کہ اس ذبح کی جانے والی گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور انہوں نے کہا، خداوند کریم کا حکم ہے کہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کو خوش رنگ لگے۔ ان سرداروں نے پھر حجت کی اور کہا، اے موسیٰ، ہمیں گائے کی کیفیت کے بارے میں ابھی تک شبہ ہے کہ خدا کے حکم سے ہم واقعی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، خدا کا حکم ہے کہ وہ گائے نہ محنت ماری ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی رہی ہو اور نہ ہی کھیتوں میں سراب کرتی رہی ہو، بلکہ بے داغ اور بے دھبا ہو۔ اس پر وہ سردار کہنے لگے، اے موسیٰ، اس بار تو صحیح بات لایا ہے، پس اب ہم خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کر دیں گے۔ پس انہوں نے جس قسم کی گائے کی نشاندہی کی گئی تھی ویسی گائے حاصل کی اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اس کے ایک حصے گوشت کو مقتول کے جسم کے ساتھ مس کر دیا گیا۔ ایسا کرنے سے خدا کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قتل کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس طرح قاتل کو بھی اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، اور یوں بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں اختلافات پیدا ہو کر جو خون ریزی اور خانہ جنگی کی صورت رونما ہو چکی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ مصر میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل گائے پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ایک دیوتا حورس کا دھڑ بھی گائے جیسا تھا۔ مصر کے اندر بھی سنہری گائے کی پوجا ہوتی تھی، پس بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ لوگ گائے کو قابل پرستش خیال کرتے تھے۔ اسی لیے مصر سے نکلنے کے بعد ایک بار انہوں نے جبل سینا کی طرف آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایک سنہری بچھڑا بنانے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تھا، لہٰذا اس گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے نہ صرف بنی اسرائیل کے اندر خانہ جنگی ختم ہو گئی، بلکہ اس سے ان کو گائے پرستی سے دور رہنے کی بھی تلقین کی گئی۔ دوسری طرف شعیب علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو سیدھے راستے اور نیکی کی طرف بلاتے رہے اور انہیں شرک اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے منع کرتے رہے، لیکن جب اہل مدین نے آپ کی تبلیغ پر کوئی دھیان نہ دیا تو آخرکار وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہوتا ہے۔ حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب انہوں نے باطل پر اصرار کیا اور حقیقت و صداقت کا مذاق اڑایا تو پھر عذاب خداوندی ان پر نازل ہوا، اور نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو طرح کے عذابوں نے آ پکڑا۔ ایک تو انتہائی بھیانک اور ہولناک زلزلے کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ جب وہ اپنے گھروں میں بے خبر آرام کر رہے تھے تو ایک بھیانک اور ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی اس کی ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اہل مدین کے سرکش اور مغرور اس صبح گھٹنوں کے بل اوندھے اور مردہ پڑے تھے۔ اس عذاب کے نزول سے قبل ہی شعیب علیہ السلام حضر موت کی طرف چلے گئے اور یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام شیام ہے۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ سے ہوتا ہوا شمال کی جانب آگے بڑھے تو وادی کو عبور کرنے کے بعد اس قبر کی جگہ آتی ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو شخص بھی ادھر کا رخ کرتا ہے وہ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ہی آتا ہے۔ دشت سینا میں ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی لے کر اترے کہ آپ کوہستان سینا پر جا کر 30 دن کے روزے رکھیں اور وہاں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے احکامات عشرہ عطا فرمائے گا۔ جس وقت جبرائیل علیہ السلام خداوند تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت وہ ایک بہترین گھوڑے پر سوار تھے، اور جس وقت یہ پیغام انہوں نے موسیٰ کو پہنچایا اس وقت بنی اسرائیل کے اور بہت سے لوگوں کے علاوہ سامری بھی وہاں موجود تھا۔ وہ جبرائیل امین کو پہچان گیا۔ اچانک عزازیل وہاں نمودار ہوا اور تیزی سے سامری کے پاس آ کر بولا، اے سامری، یہ شخص جو گھوڑے پر سوار ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ سامری مسکرایا اور بولا، اے محترم عزازیل، یہ جبرائیل ہیں۔ اس پر عزازیل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اے سامری، کیا میں تجھے اس کے بارے میں راز کی ایک بات نہ بتاؤں جس سے فائدہ اٹھا کر تم بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتے ہو؟
اس پر سامری نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، اے عزازیل، وہ کون سی راز کی بات ہے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو؟ عزازیل بولا، اے سامری، تم دیکھتے ہو جبرائیل خداوند کریم کی طرف سے موسیٰ کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے، اور جس گھوڑے پر وہ اس وقت سوار ہے یہ حیات کا فرشتہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دشت سینا میں جدھر جدھر سے یہ گھوڑا گزرے گا اور جہاں جہاں اس کے پاؤں پڑیں گے وہاں وہاں زمین پر سبزہ اگائے گا۔ یہ اس گھوڑے کے فرشتہ حیات ہونے کا ثبوت ہے۔ پس اے سامری، جہاں پر اس گھوڑے کا پاؤں پڑے وہاں سے اس کی مٹی اٹھا لو، پھر بنی اسرائیل کے لیے ایک گوشالہ تراشو اور اس میں یہ مٹی ڈالنا۔ مٹی ڈالتے ہی اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوں گے اور وہ کسی زندہ اور ذی روح کی طرح بھائیں بھائیں کرنے لگے گا۔ یہ انکشاف کر کے سامری کے پاس سے عزازیل چلا گیا۔ سامری ایک طرف ہو کر بڑے غور سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کرنے کے بعد وہاں سے جا رہے تھے تو سامری نے دیکھا واقعی جبرائیل کے گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پڑتا تھا وہاں زمین پر سبزہ اگ جاتا تھا۔ سامری لپک کر آگے بڑھا اور جس جگہ اس گھوڑے کا پاؤں پڑا تھا وہاں سے اس نے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور اسے ایک کپڑے میں باندھ کر محفوظ کر لیا۔ خداوند کریم کی طرف سے یہ احکام آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، میں کوہستان سینا پر 1 ماہ کے روزے رکھوں گا اور اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور اس کے 1 ماہ بعد خداوند تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمہاری بہتری کے لیے 10 احکامات عطا ہوں گے۔ سو اب میں 1 ماہ کے بعد واپس آؤں گا۔ میرے بعد میرے بھائی ہارون تمہارے تمام احوال کے نگران رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہارون علیہ السلام کو بھی یہ بات سمجھا دی اور ہدایت جاری رکھیں، اور خود خداوند کریم کے احکام کے مطابق جبل سینا کی طرف چل دیے۔ جبل سینا پر جب موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف اور روزے ختم ہو گئے تو 1 ماہ کے روزوں کے سبب آپ کے منہ سے بو محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پسند نہ کیا کہ اس حالت میں رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، سو انہوں نے جبل سینا پر اگی ایک خوشبودار گھاس کو چبایا اور کھایا بھی تاکہ منہ کی بو خوشبو میں بدل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو وحی کے ذریعے ان کو روک دیا گیا کہ اے موسیٰ، تم نے خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کیا؟ اس جواب طلبی پر آپ کو خوف محسوس ہوا، تام صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے۔ تب حکم خداوندی آیا کہ 10 دن کے روزے مزید رکھو، پھر احکام 10 عطا کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ یاد رکھو موسیٰ، خداوند تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف اور روزے کی مدت 40 دن ہو گئی۔ دوسری طرف اس اضافہ شدت مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عزازیل پھر سامری کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے سامری، اب تو اس مٹی کو اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ سامری نے اشتیاق اور جستجو سے پوچھا، وہ کیسے؟ عزازیل نے ناصحانہ انداز میں کہا، اے سامری، دیکھ، موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے جبل سینا پر گیا تھا، لیکن 30 دن پورے ہو گئے اور وہ واپس نہیں آیا۔ اس بنا پر بنی اسرائیل میں بے چینی اور اضطراب پھیل گیا ہے۔ سو اے سامری، تو اس اضطراب اور بے چینی سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ سے بھی بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عزازیل رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے اس نے کہا، اے سامری، بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے جو سونا اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو ایسا کر کہ بنی اسرائیل کے لیے اس سونے سے اپنے سحر کو استعمال کرتے ہوئے ایک بچھڑا بنا۔ پس وہ مٹی جو تو نے فرشتہ حیات کے پاؤں تلے سے اٹھائی ہے وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈال دینا۔ اس مٹی کی برکت سے وہ بچھڑا آوازیں نکالنے لگے گا۔ ایسا کرنے کے بعد تو بنی اسرائیل سے کہنا کہ موسیٰ بھول گئے تھے تمہارا اصل معبود اللہ نہیں یہ بچھڑا ہے، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس سنہری بچھڑے کو بولتے ہوئے دیکھیں گے اور کانوں سے سنیں گے، لہٰذا اے سامری، وہ تیرا اتباع کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور سنہرے بچھڑے کو اپنا معبود تسلیم کر لیں گے۔ اور یوں اے سامری، نہ صرف بنی اسرائیل کو ہی بہکانے میں تو کامیاب ہو جائے گا بلکہ بنی اسرائیل میں تو ایک اعلیٰ اور برتر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو کیا تو ایسا کرنے میں حامی بھرتا ہے؟ سامری نے بخوشی کہا، اے محترم عزازیل، میں ضرور ایسا کروں گا۔ اس کے بعد عزازیل تو چلا گیا
مگر سامری جو بظاہر مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر کی نجاست بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ عزازیل کے کہنے پر یہ کام کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ایک روز سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے گروہ اسرائیل، میں دیکھتا ہوں موسیٰ جبل سینا سے وقت مقررہ تک واپس نہیں آیا اور تم میں ایک انقلاب کا اندیشہ ہے، پس اگر تم مجھے اپنا وہ تمام زیور لا دو جو تم نے مصریوں سے لیے تھے تو میں تمہارے فائدے کے لیے ایک بہترین کام کر دوں گا۔ پس بنی اسرائیل سامری کے کہنے میں آ گئے اور تمام زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ پھر اس سونے سے سامری نے ایک گوشالہ تیار کیا، پھر اس کے اندر فرشتہ حیات کے پیروں کی مٹی ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوشالے میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ ایک جاندار گوشالے کی طرح بھائیں بھائیں کی آواز نکالنے لگا۔ اس بچھڑے کو بولتے دیکھ کر بنی اسرائیل بڑے متاثر ہوئے۔ سامری نے ان کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ سے بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں جبل سینا کی طرف گیا، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا معبود اس سنہرے گوشالے کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے، لہذا تم اسی کی عبادت اور پرستش کرو۔ بنی اسرائیل چونکہ مصر میں غلامی کے دور سے بھی سنہری گائے کی پرستش میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کی بنا پر ان کے اندر مشرکانہ رسومات اور عقائد نے جگہ بنا لی تھی، کیونکہ گوشالہ پرستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا اور اسے ان کے مذہب میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ایک بہت بڑے دیوتا حورس کا منہ بھی گائے کی شکل کا تھا، اور مصری یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ گائے کے سینگ پر ہی دنیا قائم ہے۔ سو بنی اسرائیل جو گائے پوجنے کے سلسلے میں پہلے ہی رغبت رکھتے تھے، اپنے پرانے تاثرات کی بنا پر اس گوشالے کی پوجا کی طرف مائل ہو گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور خداوند تعالیٰ کی ذات مطہر کو پس پشت ڈال کر بآسانی اس گوشالے کو اپنا معبود تسلیم کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو راہ راست پر رکھنے کی ذمہ داری چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام پر تھی، لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ سامری نے ایک ایسا سنہری گوشالہ تیار کیا ہے جس کے اندر سے اصل بچھڑے کی آواز سی آتی ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بچھڑا جس کی تم خدا کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، یہ سامری کے ایک دھوکے اور فریب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر زور دے کر کہا، تم بچھڑے کی طرف مائل نہ ہو اور خدائے واحد کی عبادت پر قائم رہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے ہارون کی اس نصیحت پر کان نہ دھرا، بلکہ ان کے کچھ لوگوں نے صاف صاف ہارون سے کہہ دیا کہ اگر تم نے ہمیں گوشالہ پرستی سے روکا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل دو گروہوں میں بڑھ گئے ہیں اور اندیشہ ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو وہ خاموش ہو گئے اور بڑی بے چینی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبل سینا سے واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب 40 دن کا اعتکاف پورا ہو گیا تو وہ جبل سینا کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں خداوند تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا۔ وہاں تختیوں پر لکھے ہوئے انہیں وہ احکامات 10 عطا ہوئے جنہیں بنی اسرائیل کے اندر نافذ کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اے موسیٰ، ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پر پہنچے اور اس کی صداقت پر دلائل اور حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بری رسومات پر قائم رہتی ہے اور اسی پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس قوم کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغامات میں اس کے لیے کوئی حق باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس نے قبول حق کے معاملے میں بغاوت اور سرکشی اختیار کی ہے۔ اے موسیٰ، جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ہم اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیرا دیں گے۔ ایسے لوگ دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اگر وہ دیکھیں کہ ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو بھی اس پر نہ چلیں گے، اور اگر دیکھیں گے گمراہی کی ٹیڑھی راہ سامنے ہے تو فوراً ہی اس پر چل پڑیں گے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے پیش آنے سے بے فکر ہوئے تو ان کے سارے ہی کام غارت ہو گئے، اور آخرت میں جو کچھ انہیں ملے گا وہ ان کے کرتوت کی سزا ہوگی جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احکامات 10 یعنی 10 کمانڈمنٹس جو نازل ہوئے تھے، ان کی تفصیل یہ ہے: پہلا، کلمہ توحید، دوسرا، احترام سبت، تیسرا،
والدین سے نیک سلوک۔ چوتھا، قتل کی ممانعت۔ پانچواں، چوری کے بارے میں احکامات۔ چھٹا، زنا کے بارے میں ہدایت۔ ساتواں، جھوٹی گواہی سے پرہیز۔ آٹھواں، پڑوسی کے حقوق۔ نمبر 9 اور 10، پڑوسی کی عورت اور پڑوسی کے اسباب کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو احکامات عشرہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تو نے ہماری طرف آنے میں جلدی کیوں کی اور اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خداوند برتر، میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے لیے ہدایت حاصل کروں۔ اس پر خداوند قدوس نے فرمایا، اے موسیٰ، جس قوم کی ہدایت کے غم میں تم اس قدر مضطرب اور بے چین ہو، وہ گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اے موسیٰ، تیری غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک سنہری گوشالہ تیار کر لیا ہے، اور اب وہ میری بندگی اور عبادت کے بجائے اس گوشالے کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ انکشاف سن کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت صدمہ اور غم ہوا، اور غصے اور ندامت میں وہ کوہستان سینا سے اتر کر اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگے۔ غصے میں بھرے ہوئے جب موسیٰ بنی اسرائیل کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گوشالہ پرستی کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو تم نے یہ آفت برپا کی، اور میرے بعد خدا کی پرستی چھوڑ کر تم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں تھے۔ ان کے اس جواب طلبی پر بنی اسرائیل کے افراد نے اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو مصریوں کے زیورات کا بوجھ ہم ساتھ ساتھ لیے پھر رہے تھے، سامری نے ہم سے مانگ کر یہ کہا کہ موسیٰ بھول گیا ہے جو جبل سینا پر اپنے رب کی تلاش میں گیا ہے، میں تمہارے لیے مصریوں جیسا ایک معبود تیار کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، سامری نے ہمارے لیے ایک گوشالہ تیار کیا جو جاندار بچھڑے کی طرح آواز نکالتا ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد سامری نے ہم سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ اے موسیٰ، اس سارے معاملے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب موسیٰ ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ چونکہ یہ بہت گرم مزاج تھے، اس لیے انہوں نے ایک ہاتھ ہارون کی گردن میں ڈالا اور دوسرا ان کی داڑھی کی طرف بڑھایا کہ تمہیں میں نائب بنا کر گیا تھا، تم نے ان کو گوشالہ پرستی سے کیوں نہ روکا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے موسیٰ میرے بھائی، اس گوشالہ پرستی کے سلسلے میں میری مطلق خطا نہیں۔ میں نے ان گمراہ ہونے والوں کو ہر چند سمجھایا، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی، اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری کوئی بات سننے پر تیار نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے کمزور پا کر مجھے قتل کر دینے کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ اس پر میں نے سوچا کہ اب اگر بات بڑھی تو مؤمنین کامل اور شرک میں مبتلا ہونے والوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہی آ کر مجھ پر غصہ ہو جائے کہ میرے پیچھے قوم میں میرے بھائی نے تفرقہ ڈال دیا۔ اے موسیٰ، میں خاموشی سے تیرا منتظر رہا، اس لیے اے میرے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ، نہ میری داڑھی پر ہاتھ ڈال کہ دوسروں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے۔ ہارون علیہ السلام کی معقول دلیلیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان پر سے جاتا رہا۔ اب وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سامری، تو نے یہ سنہری گوشالہ پرستی کا کیا ڈھونگ رچایا ہے؟ سامری نے کہا، اے موسیٰ، میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے بھی نہ دیکھی اور نہ سنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا؟ سامری نے جواب دیا، اے موسیٰ، میں نے دیکھا کہ جبرائیل آپ کے پاس آئے تو وہ فرشتہ حیات پر سوار تھے جو گھوڑے کی صورت میں تھا۔ وہ جس طرف سے گزرتا تھا، جہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا وہاں پر ہریالی ہو جاتی تھی۔ پس میں نے آگے بڑھ کر اس کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو سنہرے گوشالے میں ڈال دیا۔ تب اس میں سے زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ بھائیں بھائیں کرنے لگا، اور یہ لوگ خود ہی بھاگے بھاگے اس کی طرف امٹ پڑے اور اسے اپنا معبود مان کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس موقع پر سامری کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے غصے سے کہا، اے سامری، بنی اسرائیل میں سنہرے گوشالے کی صورت میں تو نے شرک کی ابتدا کی ہے، اس لیے تیرے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو دنیا میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے گا
تو اس سے دور بھاگے گا اور کہے گا کہ دیکھنا مجھے ہاتھ مت لگانا، اور اے سامری یہ تو تیرے لیے دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت کے روز جو تیرے جیسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب میرے رب کی طرف سے مقرر ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ بس سامری کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ صحراؤں کے اندر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح پھرنے لگا، اور جو کوئی بھی شخص اپنے سامنے دیکھتا اس سے دور بھاگتا اور شور مچاتا کہ دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے جو سنہری بچھڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے آگ میں ڈال کر خاک کر دیا، پھر اس خاک کو دریا میں ڈال کر نابود کر دیا گیا۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور التجا کی، اے خدا، بنی اسرائیل کے جو لوگ اس شرک و بے دینی میں مبتلا ہوئے ان کی تیرے ہاں سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا، اے موسیٰ، جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، تمہاری توبہ کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، وہ یہ صورت ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے والے مجرموں کو اپنے آپ کو اس طرح ختم کرنا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو قتل کرے۔ بنی اسرائیل کو اس حکم الہی کے آگے سر جھکانا پڑا، اور 3000 کے قریب اسرائیلی جو گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اپنے ہی باپ بیٹے اور بھائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب یہ کام ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے ملنے والی الواح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے بولے، اے میری قوم، یہ الواح مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تمہارا فرض ہے کہ ان پر درج احکامات کا اتباع کرو۔ بنی اسرائیل تو بہرحال بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کہا، پر موسیٰ، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ تختیاں خدا کی طرف سے ملی ہیں؟ صرف تیرے کہنے سے ہم تو مانیں گے نہیں، ہم تو جب مانیں گے کہ خدا کو ہم خود اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھیں اور وہ یہ کہے کہ ہاں یہ تختیاں میری ہی طرف سے ہیں اور تم اس پر ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ یوں ماننے والے نہیں ہیں تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ جبل سینا پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ؟ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اگر وہ واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر اے بنی اسرائیل، تم سب اسے تسلیم کر لینا، اور چونکہ تم ابھی گوشالہ پرستی کے ایک بڑے گناہ سے گزر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے لیے عہد کرنے کا بھی مناسب موقع ہے۔ بنی اسرائیل اس پر تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے 70 سردار چنے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبل سینا کی طرف جائیں، اور اگر یہ 70 سردار آ کر کہہ دیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے اور یہ کہ احکامات جن کا ہمیں اتباع کرنے کو کہا جاتا ہے خداوند کریم کی طرف سے ہیں، سو ہم بھی اسے مان لیں گے اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی عمل کریں گے۔ آخرکار ان 70 سرداروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جبل سینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان 70 سرداروں کو ایک طرف کھڑا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور خدا کے حضور ہم کلامی کے لیے التجا کی۔ پس ان 70 سرداروں نے دیکھا کہ جبل سینا پر سفید رنگ کے بادل کی طرح نور نمودار ہوا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ جب یہ بادل نما نور موسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح چھا گیا تو موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی، اے میرے اللہ، تو سب حالات کا دانا اور بینا ہے، ان کی ضد پر ان کے 70 منتخب سرداروں کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میرے اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور آپ کی ہم کلامی کو سنیں تاکہ قوم کے پاس جا کر اس کی تصدیق کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور پھر موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو بھی حجاب نور میں لے لیا گیا، اور انہوں نے اپنے کانوں سے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ہم کلامی کو سنا۔ پھر جب وہ پردہ نور ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو دیکھا تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور موسیٰ سے اصرار کرتے ہوئے بولے، جب تک ہم اپنے رب کو بے حجاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس احمقانہ ضد اور ہٹ دھرمی پر غضب الہی حرکت میں آیا، اور ایک ہیبت ناک کڑک چمک اور زلزلے نے ان سرداروں کو آ لیا، اور وہ 70 کے 70 سردار جبل سینا پر جل کر خاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا مانگی، اے خداوند کریم،
یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما، تاکہ بنی اسرائیل میں واپس جا کر یہ میرے حق میں گواہی دینے والے بنیں اور میں ان کے اندر تیرے احکام کے فروغ کے لیے کام کر سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عاجزی قبول ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے جل کر مر جانے والے ان 70 سرداروں کو دوبارہ حیات تازہ بخشی۔ یہ 70 سردار جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس بنی اسرائیل میں آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اپنے جل مرنے اور پھر حکم الہی سے دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے شک خدا کے فرستادہ ہیں۔ ان 70 سرداروں کی گواہی کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ خدا کا شکر بجا لاتے اور اپنے اوپر اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرما برداری سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود خدا تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے میں معاندانہ پس و پیش شروع کر دی۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور گزارش کی کہ اے میرے اللہ، میں نے تو ہر طرح سے اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم کو اطمینان دلانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ حقیقت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اے مولا کریم، ان بھٹکے ہوئوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اس پر خداوند کریم کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ان نافرمانوں کے لیے میں تجھے ایک اور معجزہ اور حجت عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس جبل سینا پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جس پر تیرے قوم کے منتخب 70 سرداروں نے بھی حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر آ جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ خدا کا سچا نبی ہے، اور یہ کہ تورات بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور یہ کہ اگر حق و صداقت کے یہ دونوں مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان نشانیاں تم نہ دیکھتے جن کا ظہور قدرت الہی کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یوں ہی خدا کا یہ تکوینی فیصلہ صادر ہوا اور جبل سینا بنی اسرائیل کے سر پر سائبان کی طرح آ گیا، اور پھر بنی اسرائیل نے جبل سینا میں سے سنا کہ انہیں پکار کر کہا جا رہا تھا، اے بنی اسرائیل، اگر تم عقل و شعور باقی رکھتے ہو اور اگر تم حق و باطل کی تمیز رکھتے ہو تو غور سے سنو کہ میں اپنے رب کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ نے بارہا مجھ پر کھڑے ہو کر خداوند کریم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور تورات کی صورت میں جو تمہارے لیے رشد و ہدایت کا قانون نازل کیا گیا ہے وہ بھی موسیٰ کو میری ہی پیٹھ پر عطا ہوا ہے۔ غفلت میں پڑنے والوں، میری یہ کیفیت اور ہیبت جو تمہارے لیے پریشان و حیران کن بن رہی ہے، یہ اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ دل پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی طرف سے بھی سرایت نہیں کر پاتی۔ اے بنی اسرائیل، میری طرف غیرت کی نگاہ سے دیکھو، میں پتھروں پر مشتمل ایک کوہستان ہوں، لیکن اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے کسی طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، جبکہ تم ہو کہ اپنی انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں اپنی کسی حالت میں بھی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بنی اسرائیل نے جب جبل سینا کو اپنے اوپر معلق دیکھا اور اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا تو ان پر خوف اور دہشت چھا گئی، جس کے بعد وہ تورات کے احکام کی طرف متوجہ ہوئے اور موسیٰ سے تورات کے احکام کی تعمیل کا اقرار کر لیا۔ تب خداوند کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی اور اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکامات موسیٰ کے ذریعے تمہیں دیے گئے ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بنی اسرائیل جبرن اور قہرن بظاہر تورات کے احکامات کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے تھے۔